بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أنبئكم بخیر من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقوی والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے؟ ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ جس طرح کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، جو انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کی رغبات، اس کی شہوات، اس کے لیے مزین جو چیزیں ہو گئی ہیں، جو اس کے دل میں کھبو دی گئی ہیں، جس کی ضرورت ہے ہر انسان کو، دنیا کے ہر انسان کو جس کی ضرورت ہے، حب الشہوات، شہوات کی محبت، جو چاہنے والی چیزیں ہیں ان کی محبت ان کے دلوں میں کھبو دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے۔ سب سے بہتر، سب سے پہلی بات ہم نے یہ جانا تھا، نمبر 1 من النساء، یعنی انسان جو اس کی جو شہوات ہے، جو اس کی ضرورت ہے، مرغوب اس کی چیز ہے، تو وہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو عورتوں کی محبت، یعنی اس کو مزین ہوئی چیزیں جو ہوتی ہے وہ ایسی محبت کرتا ہے، اس کا نام لے کر اس کے خیالوں میں وہ اس کی بس جاتی ہے چیز، شہوات اس کو کہتے ہیں۔ عورتیں چاہیے، خاتون چاہیے اس کی طرف مائل ہوتا ہے انسان، لامحالہ ہوتا ہے، اور بیٹے چاہیے اس کو، بیٹوں کے لیے آدمی کہاں کہاں نہیں جاتا، حالانکہ اللہ رب العزت دیتے ہیں لیکن آدمی کس کس جگہ نہیں جاتا۔ والقناطیر المقنطرۃ، پھر طے بتائے اس کو، یعنی خزانے اتنے ڈھیروں ڈھیر اس کو چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک انسان چاہتا ہے، اس کی ضرورت ہے، اور وہ چاہتا ہے۔ من الذهب والفضة، ایسے خزانے جو سونے اور چاندی کے ساتھ ہوں گے۔ ذہب اور فضہ کا ہم نے مطلب بھی بتایا ہے۔ ذہب یعنی چلے جانے والا، اس کو ڈر رہتا ہے یہ مجھے چلا جائے گا، یعنی ذاہبہ ہوتا ہے چلے جانا۔ ذہب سونے کو کہتے ہیں، اور ذاہبہ فلان یعنی چلے جانا، یعنی وہ چلے جانے والی چیز ہوتی ہے، اس کو ذہب کہتے ہیں۔ والفضہ، فضہ بھی چاندی کو کہا جاتا ہے، جیسے منتشر ہو جانے والی چیز، اس کو بندے کو ڈر لگا رہتا ہے لیکن اس کی تمنا اس کی اتنی ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس ہو۔ خواتین کو اس کا خاص طور پہ۔ والخیل المسومۃ، یعنی اچھے گھوڑے، شاندار گھوڑے، یعنی اب ایروپلین فلانی چیزیں ہوتی ہیں۔ والانعام والحرث، کھیتی باڑی اور اس کی مویشی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مرغوبات جو چیزیں ہیں اس کے بتا دیا، یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اور فرمایا یہ دنیا کے سامان ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا جو ہوتا ہے حقیر کو کہتے ہیں، دنی یعنی حقیر ہے چیز، یہ جو جتنی اس کے پیچھے اگر آدمی پڑا جاتا ہے، ضرورت ہے لیکن اس کو اپنی ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرنا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ آگے اب ہی ہم اس سے یہ پڑھیں گے، انسان کی ضرورت ہے لیکن جو لوگ، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی چیزیں، دنی حقیر چیزیں، اس کو دنیا کو حقیر کہا جاتا ہے۔ جو قریب کی دنیا ہوتی ہے، جو دائمی دنیا ہے، جو دائمی زندگی ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی خوشنودی ہے۔ تو واللہ عندہ حسن المآب، پہلے یہ بتا دیا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی حقیر چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں۔ اصل ٹھکانہ، اصل زندگی، اصل کام کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ، وہاں پکا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طریقے سے زینت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے بتا چکا ہوں، فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، ہم نے یہ دنیا کو اس کے لوگوں کے لیے
سجا دیا ہے، زمین کو سجا دیا ہے، یعنی آسمان سجائے ہوئے ہیں، اس کے پہاڑ یعنی ستاروں سے اس کو سجایا ہوا ہے، زمین سجائی ہوئی ہے انسان کے لیے، یعنی خواتین، بیٹے، مال، مویشی، اب تو بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں گن کر بتا دیں۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں، اس زمین میں، وہ اس کو سجا دیا گیا ہے، لہا لنبلوہم، تاکہ تم کو آزمائیں، تاکہ تمہارا امتحان لیں۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ما ترکت بعدی فتنتن، یعنی میں جا رہا ہوں، میں اپنے بعد جو سب سے زیادہ فتنہ جو دیکھ رہا ہوں، فتنہ اضر علی الرجال، آدمیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے سب سے زیادہ فتنے والی چیز یہ کہ ہوگی من النساء، عورت کے لیے جو انسان ہے اپنے ایمان کا بھی بیڑا بعض اوقات کر لیتا ہے، اپنا اس کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، جب خاتون آ جاتی ہے تو اس کے لیے وہ اس کے مقاصد جو ہے سب کو چھوڑ کے وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، والدین کو چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات مال کے لیے، فرمایا نا مال اور اولاد یہ بھی فتنہ ہے، یہ آزمائش، اس کو آزمائش کہا جاتا ہے بھئی، اس کو درمیان میں تھے۔ اور فرمایا اب جو ہم نے بات کرنی ہے، اس کے لیے اس سے بہتر چیز کون سی ہے؟ اس میں خواتین بھی، نیک صالح خواتین، صالح عورت جس بندے کو مل گئی، فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالح، سب سے بہترین دنیا میں، اس دنیا میں جس بندے کو نیک اور صالح بیوی مل جائے، اس سے اس کو بہت بڑا یہ خزانہ مل جاتا ہے انسان کو۔ تو اللہ رب العزت نے، آج ہم نے یہ پڑھنا ہے، پہلے تو ہم نے اس پر بات کر لی تھی اور کر لی ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو مرغوب چیزیں ہیں وہ گن لی۔ آج ہم اس کے پہ پڑھیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، جو اگلے والی آیت ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں اس سے بہترین چیزیں کون کون سی، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ پھر ان چیزوں کو، بہتر چیز کو پانے کے لیے کون کون سے شرائط ہیں، آدمی کو شرطیں کون کون سی اس کو ہونی چاہیے۔ تو ابھی ہم نے جو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور یعنی فرمایا کل، اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیے، اُنبئکم، یہ تم نے جو دیکھا ہے، یہ جانا ہے، یعنی خواتین کی محبت، نساء کی مطلب بیٹے، خزانے اور ذہب، سونا، چاندی، اور یہ ٹھاٹ پاٹ جو دنیا کی ہے، یہ تمہیں چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں تم کو میں اس سے بہتر جو چیز ہے وہ میں بتا دوں۔ قل انبئکم، ان کو کہہ دو میں تمہیں ان چیزوں سے سب سے بہتر چیز بتا دیتا ہوں، جو بہترین چیز ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ انبئکم بخیر من ذالکم، ان چیزوں سے جن کی گنتی پیچھے ہو چکی ہے، ان سے بہتر میں بتا دوں۔ کل، میں نہ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، انبئکم، کیا میں تم کو بتا دوں، بخیرن، بلائی والی چیز، بہترین چیز، ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، بیلنس رکھیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، بیلنس رکھنا، اس کے میں اعتدال رکھنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کی۔ یعنی یہ دنیا والی چیز ہم نے دیکھی ہے، اب ہم بہتر دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم یہ چیز جانیں گے ان کو پانے کے لیے کون کون سی شرائط ہے، ان شرائط کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، جب ان چیزوں کو تو پھر آدمی کے، انسان میں دل میں توحید راسخ ہو جاتی ہے۔ پتہ پیچھے آیا تھا والراسخ ہونا، جو لوگ راسخ ہیں، ایمان والے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جن چیزوں کی یعنی بات ہوئی ہے، یعنی ایک کشتی ہے، اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، ایک کشتی ہے جو پانی کے اوپر تیر رہی ہے، تو جب اوپر تیر رہی ہے تو وہ چلتی رہے گی، اس کا نظام بھی چلتا رہے گا، یعنی اعتدال اور میانہ روی کا بتایا گیا ہے اس میں۔ اور اس کے لیے متعلق، یعنی میانہ روی کے متعلق بتایا کہ بھئی تم نے اعتدال اس میں قائم کرنا ہے۔ اگر وہ کشتی چل رہی ہے سمندر میں، اس کے اوپر تیر رہی ہے، تو اگر وہی پانی جو ہے اس کے اندر چلا جائے گا تو وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ یعنی اس کو اتنا مرغوب نہ ہو جائے انسان کے لیے، جس طرح کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ کو کہنے لگا یا رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے۔ کون سا عمل بتا دیجئے؟ اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس، مجھے اللہ بھی محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے پسند کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، یعنی جو تمہیں مل جاتا ہے زہد اختیار کرو، یعنی قناعت اختیار کرو اس دنیا میں، یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح اور فرمایا وَازْحَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ، اور اس سے بھی قناعت اختیار کرو جو لوگوں کے پاس ہے۔ یہ نہ دیکھو تو جو تمہیں مل جائے اس پہ راضی ہو جو یحبک الناس، تم سے لوگ پسند کرنے لگیں گے۔ اگر لوگوں کی چیزوں پر تمہیں نظر ہوگی تو وہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ جو تم کو دنیا سے قناعت، یعنی اتنی دغ و دوڑ دن رات سوچ یہ ہو میں اتنے خزانے ڈھیر کرنے ہیں، یہ کچھ بنانا ہے، تو اس سے قناعت کرو گے تمہارے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ جس طرح کہ پہلے بھی اور نبی اور فرمایا الزہاد، زہد کیا ہوتا ہے، یعنی یہ اپنا فرمایا ازہد فی الناس، یعنی زہد اختیار کرو، قناعت اختیار کرو۔ اس کا اصل مطلب کیا بتایا گیا ہے کہ لِأَنَّهُمْ أَحَبُّوا مَا أَحَبَّ اللَّهُ، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ چیز پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَكَارِهُوا مَا كَارِهَ اللَّهُ من جمیع الدنیا، دنیا کی ہر چیز سے کو وہ ناپسند کرتے ہیں جس کو اللہ نے نہیں پسند کیا، جو اللہ کو پسند ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ اور یہ جو چیز ہیں یہ سجا دی گئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ جب یہ آیت سنی، یعنی زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، یہ چیزیں سنی، یہ دنیا والی چیزیں یہ بڑی پسندیدہ ہے، مرغوب ہے، گھوڑے اور خیالات، اور اس کے لیے یعنی زمین چاندی سونے کی چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بیٹے ہونے چاہیے۔ اور حضرت عمر کہنے لگے اللہم انا لا نستطیع، اے اللہ ہم نہیں طاقت رکھتے، الا ان نفرح بما زینتہ لنا، کہ جو تو نے ہمارے لیے سجا دیا ہے، جو کھبو دیا ہے ہمارے سینوں میں، جو تم نے پسند کر دیا ہے، جو چیزیں ہمیں گن کو بتا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہمارے سینوں میں کھبو دے اور ہمیں اس سے ہم خوش نہ ہوں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے دعا کی اللہم انا لا نستطیع، اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے، الا ان نفرح بما زینتہ لنا، جو تو نے ہمارے لیے سجا دی ہیں چیزیں، جو تو ہمارے لیے مرغوب کر دی ہیں، خاتون مرغوب کر دی ہے، یہ ساری چیزیں مرغوب کی ہیں تو ہمارے دلوں میں کھبو دی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے ہم اس سے خوش نہ ہوں؟ تو اللہم انی اسألک، اللہ تو اس سے میں سوال کرتا ہوں انفق فی حقی، کہ میں ان کو استعمال کروں جتنا ان کا حق ہے۔ یہ اصل چیز ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت میں، جس چیز کا جتنا حق ہے، لیکن اس کے میں ڈوب جانا، اس میں غرق ہو جانا، دن رات اپنے آپ کو آرام اللہ کے دین کے لیے، اس کے احکامات کے لیے بندے کے پاس ٹائم نہ ہو، یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جس نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا اس کے لیے یہ کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے یہ اس دنیا کو ترک کرنے کا کبھی نہیں کہا، یہ نہیں کہا اس دنیا میں رہ کر ان چیزوں کو استعمال کر کے آپ نے اپنے خاندانی نظام کو بھی چلانا ہے۔ اس آیت میں رہبانیت کی جو تردید کی گئی ہے اور تحریک خاندان کی جو منصوبہ بندی کا بھی جو ذکر کیا گیا ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے اتنا دور نہیں ہو جانا، فرمایا تزوج الودود الولود، یعنی ایسی عورتوں سے تم شادی کرو جو محبت اور پیار کرنے والی ہوں۔ فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، تو بے شک جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور محبت کرنے والی ہوں، میں زیادہ امت والا بندہ ہوں، یوم القیامہ، قیامت والے دن میں فخر کر سکوں اپنی امت کے بارے میں۔
اور اسی ایسے یہ بات ہوتی ہے، یہ رہبان، یہ جو لوگ کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا، میں بس یہی کام کروں گا، یہ آج کے جو عیسائی ہیں ان لوگوں میں نکالا ہے۔ آج کل ہمارے لوگ بھی کچھ ہیں، وہ ان کو خواتین بھی بعض اوقات وہ اپنی شادی نہیں کرتی، یہ بہت ان چیزوں میں رہ کر، ان کو استعمال کر کے اور اس کے حق کے اوپر رہ کر زندگی گزاریں گے تو پھر یہ کامیابی والی زندگی ہے۔ اور فرمایا قل اعنبئکم، کیا میں تم کو یہ چیز نہ بتا دوں کہ اس سے بہتر ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تیار کرتے ہیں، ان کے لیے باغات ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات اور جنتیں ہوں گی بہت زیادہ ان کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ان میں نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ وہاں یہ لوگ رہیں گے۔ کیا ہوگا؟ فیہا ازواج مطہرہ، یہ پاکیزہ بیویاں، ادھر ہے خالی نساء، ادھر آیا پاکیزہ بیویاں۔ اگر دنیا میں بھی آپ کوشش کریں گے، اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی یہ پاکیزہ بیویاں، یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی جو ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی وہ انسان کو چاہیے۔ اور ساتھ فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ جنت جو ہے جنت العدن، اس کے لیے باغات ہوں گے، جو ہمارے یہ جو جنت کی باتیں آتی ہیں صرف نام کی حد تک ہے، لیکن اس کی لذت، اس کا جو شاہانہ چیز ہے وہ ہمارے وہم و گمان تک بھی نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جنت جو ہوئی، جنت عدن، جو جنت عدن ہوگی، وہ اللہ رب العزت اس کو اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہوگا، اس جنت کو ایسے انداز سے اتنی سجائی ہوئی ہوگی، یعنی کہ مثال کے طور پر بتا دیا گیا، اس کی ایک اینٹ سفید موتیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، جو وہ جنت ہوگی، اس میں جو گھر ہوں گے، ایک اینٹ سفید موتیوں والی ہوگی، ایک سرخ یاقوت والی اینٹ لگی ہوئی ہوگی، اسی طریقے سے ایک اینٹ اس کی سبز زمرد کی ہوگی، اور یہ اس کی تمثیل بتا دی کہ تاکہ ان کو شوق رغبت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لائیں۔ اور فرمایا اس کی جو مٹی ہوگی، یعنی اس کی مشک جو ہوگی، وہ اس کی مشک یعنی ہوگی، اس کی مٹی میں خوشبودار ہوگی، اور اس کے جو سنگ ریزے ہوں گے لو جو موتی ہیں ان کی طرح ہوگی، اور اس کی جو گھاس ہوگی، اس میں جو یہ چیزیں بچھی ہوئی ہوں گی وہ زعفران کی طرح ہوں گی۔ اور اللہ رب العزت نے یعنی پاکیزہ بیویاں ہمارے لیے، اور یہ جو چیزیں ہیں دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں کے لیے سب سے جو مشکل چیز ہوگی تکلیف دینے، یہ اضر علی الرجال، انسانوں کو یعنی تکلیف پہنچانے والی وہ چیز ہوگی، عورتیں ہوں گی۔ عورتوں کے پیچھے لوگ پڑھ کر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے ہر چیز کو تباہ ہو، اپنی نیکیوں کو برباد کر لیں گے۔ اور آگے ذات فرمایا یہ جو چیز تھی، یہ ہمارے سامنے یہ چیز آ گئی کہ ایک دنیا والی چیزیں آ گئی سامنے اس آیت میں، جو 14 نمبر ہے، 15 نمبر آیت میں آ گئی، جو اس سے بہتر ہیں، جو ان سے بہتر جو ہیں، اور ان کو کمایا کس طرح جا سکتا ہے، کس طریقے سے کمایا جا سکتا ہے، ان کو حاصل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور کون کون سی شرائط ہیں۔ فرمایا الذین، جو لوگ وہ حاصل کریں گے، یعنی جنت و عدن حاصل کریں گے، پاکیزہ بیویاں، سب سے بڑا کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جان رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا الذین یقولون، یہ 16 نمبر آیت ہے آل عمران کی، الذین یقولون، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے اللہ، اننا آمنا،
بے شک ہم ایمان لائے آئے ہیں، ہم امن میں آئے ہیں، جو تم نے کہا ہے فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ یہ ہر وقت یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں، اور ہم کو بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ کون لوگ دعا کریں گے؟ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے زہد اختیار کریں گے، ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ دے اس کو قبول کریں گے، اس کو اس کے حق کے اوپر دعا کریں گے، یا اللہ ان کو ہم اوپر حق کے ساتھ استعمال کریں۔ پھر آگے ہماری یہ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو پھر آگے انشاءاللہ الرحمن 16 اور 17 نمبر آیت کو پڑھیں گے، اور پھر 18 نمبر آیت کو جب پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیز ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو کر آ جائے گی، دنیا کیا چیز ہے، اور اس دنیا میں سے بہترین وہ جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے خصوصیات ہمیں کون سی پیدا کرنی چاہیے، خالی خود ہی عبادت کرنی چاہیے یا لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ یہ ہمیں قرآن پاک ایک ایک آیت اس میں کھل کھل کر باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج ہم نے یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں، پھر آگے وہ آئے گا ان کی خصوصیات کیا ہیں ان لوگوں کی، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ان آیات کو ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ تھی قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ قرآنی دعا بھی ہے، ہمیں ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے جو آخری والی آیت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ قرآن پاک کو جیسے جیسے پڑھیں گے اسی طریقے سے انسان کو لذت اور اس کے اوپر رغبت اور اس کا انسان کا دل کھلتا ہے، اور ایسی مزہ انسان کو کھانے پینے میں نہیں آتا جتنا یہ اللہ کا قرآن کلام پڑھ کر اس کے روح، جس طرح انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہماری روح کو ضرورت ہے۔ اس قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تدبر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا فہم ادراک ہمیں دے گا۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔